خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر بغداد پہنچے تو وہاں آپ کی آمد کا حال لوگوں کو معلوم ہوا۔ سارے بغداد میں دھوم مچ گئی اور آپ کے پاس ہر وقت مخلوق جمع رہنے لگی۔ اس قیام بغداد کے زمانے میں شیخ نجم الدین کبریٰ سے بھی ملاقات ہوئی جو ایک شہرۂ آفاق بزرگ تھے۔ خواجہ بزرگ نے سلسلہ عالیہ چشتیہ کی خلافت سے بھی انہیں نوازا۔ فتنہ تاتار کو فروغ کرنے اور تاتاریوں کو مشرف با اسلام کرنے میں حضرت نجم الدین کبریٰ اور ان کے خلفاء نے جو اہم کردار ادا کیا ہے اس میں خواجہ غریب نواز کی باطنی امداد بھی شامل ہے۔ اسی زمانے میں شیخ عہد الدین کرمانی بغداد میں موجود تھے۔ وہ خود خدمت خواجہ میں حاضر ہوئے اور روحانی فیض حاصل کیا۔ عہد الدین کرمانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز سے خرقہ خلافت حاصل کیا اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے بھی خواجہ بزرگ کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ واضح رہے کہ صاحب سیر العارفین مولانا جمالی سہروردی ہیں، اس لیے حضرت شہاب الدین سہروردی کا غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے فیض صحبت سے مستفید ہونا ایک وقیع شہادت ہے۔ اسی قیام بغداد کے زمانے میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھی 23 یا 24 سال کی عمر میں حضرت خواجہ سے مرید ہوئے۔ ہرون سے واپس بغداد آ کر کچھ مدت تک قیام کیا اور بغداد میں آپ نے بہت سے بزرگوں کو روحانی فیض پہنچایا۔ اس دوران شیخ ابو نجیب سہروردی سے بھی ملاقات کی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی آپ کے برادر زادہ تھے۔ بغداد میں بہت سے تشنگان شراب معرفت کو سیراب کرتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز ہمدان پہنچے۔ اسی دور کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کو حضرت خواجہ غریب نواز کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ آپ اپنے قابل فخر مرید حضرت خواجہ فخر الدین کو ساتھ لے کر حضرت خواجہ معین الدین کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ خواجہ غریب نواز کی تلاش میں کیسے مقام پر پہنچے جہاں ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا اور لوگ آگ کی پرستش کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے انہیں آگ کی پرستش سے روکا۔ جب وہ لوگ نہ مانے تو آپ ان آتش پرستوں کے ایک 7 سالہ لڑکے کو لے کر آگ میں کود پڑے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اللہ کا نام لیا اور تقریباً 4 گھنٹے تک آگ میں رہے۔ آتش کدہ گلستان بن گیا۔ بقول علامہ اقبال کے آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کو اور اس لڑکے کو آگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ دیکھ کر سب آتش پرست مسلمان ہو گئے۔ صاحب سیر العارفین اور صاحب سیر الاقطاب دونوں تذکرہ نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آتش پرستوں کے پیر مغاں کا نام آپ نے عبداللہ رکھا اور اس لڑکے کا نام ابراہیم رکھا۔ صاحب سیر العارفین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آتش کدہ مسمار کر دیا گیا اور وہاں ایک خوبصورت عمارت بنوائی گئی۔ وہاں ایک متبرک اور عظیم الشان گورستان ہے جہاں بزرگ حضرات کی قبریں ہیں اور ان سے فیض جاری ہے۔ صاحب سیر العارفین مولانا جمالی وہاں 2 ہفتہ تک قیام پذیر رہے اور وہاں سے بہت فیض حاصل کیا۔ وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا حجرہ اور خانقاہ بھی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا تقریباً یہی واقعہ آتش کدہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کی زبانی بھی بیان ہوا ہے۔ مختصر یہ کہ اس واقعے کی صداقت ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے کیونکہ سبھی تذکرہ نگاروں نے اس واقعے کو اپنے اپنے انداز سے لکھا ہے۔ ہمدان سے آپ تبریز آئے جہاں شیخ المشائخ حضرت ابو سعید تبریزی سے ملاقات ہوئی جو حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کے پیر تھے جن کی تعریف حضرت نظام الدین اولیاء نے کی ہے۔ خواجہ صاحب تبریز سے اصفہان کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں حضرت شیخ محمود اصفہانی سے ملاقات کی جو اس وقت کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین احمد موسیٰ اوشی سے بھی ملے۔ مہنہ و خرقان میں 2 سال تک خواجہ صاحب مقیم رہے۔ آپ حضرت ابو الحسن خرقانی کے مزار
کار پر حاضر ہوئے، خرقان سے روانہ ہو کر استر آباد آئے اور وہاں حضرت شیخ ناصر الدین استر آبادی کے ہم صحبت رہے۔ شیخ ناصر الدین 2 واسطوں سے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ استر آباد سے روانہ ہو کر ہرات پہنچے۔ یہاں کسی مقام پر مستقل طور سے قیام نہیں کیا، بلکہ دن بھر ادھر ادھر گشت کرتے رہتے اور رات کے وقت حضرت شیخ الاسلام عبداللہ انصاری ہروی کے مقبرے میں قیام فرماتے۔ حضرت خواجہ بزرگ اپنے پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق آبادی سے دور کسی قبرستان میں قیام کرتے تھے، اور جب خلق خدا میں آپ کا شہرہ ہوتا تو خاموشی سے اس جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے۔ خواجہ سید فخر الدین گردیزی جو اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کرتے ہوئے حضرت خواجہ کو تلاش کرنے میں اپنے پیر کے ساتھ تھے، پیر و مرشد کے حکم کے مطابق انہی مقامات میں سے کسی مقام پر آ کر آپ سے ملے اور پھر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اگرچہ کسی مخصوص مقام کا تعین نہیں کیا جا سکتا، تاہم اتنا یقین ہے کہ خواجہ سید فخر الدین گردیزی مستقلاً خواجہ بزرگ کے ساتھ ہم سفر ہو گئے۔ ہرات سے روانہ ہو کر سبزوار پہنچے۔ اس وقت حضرت خواجہ فخر الدین آپ کے ساتھ تھے۔ سبزوار پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہاں کا حاکم فسق و فجور میں مبتلا ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقائد رکھتا ہے۔ آپ نے اسی کے باغ میں قیام کیا اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے۔ حاکم سبزوار جیسے ہی باغ میں داخل ہوا، اجنبی لوگوں کو دیکھ کر برہم ہو گیا اور اپنے ملازمین کو ڈانٹنے لگا اور خواجہ بزرگ سے متکبرانہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ آپ نے اپنی عتاب آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ حاکم کا یہ حال دیکھ کر اس کے ملازمین آپ کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگے۔ آپ نے رحم کرتے ہوئے پانی پر کچھ دم کر کے اس کے منہ پر چھینٹے مارے۔ وہ ہوش میں آ گیا اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور خواجہ بزرگ کا مرید ہو گیا۔ حضرت خواجہ سبزوار سے ہوتے ہوئے بلخ آئے اور احمد خضرویہ کی خانقاہ میں قیام کیا۔ یہ خانقاہ بلخ میں سب سے زیادہ مشہور تھی۔ حضرت خضرویہ حضرت حاتم عاصم کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ نے سلطان ابراہیم ادھم اور حضرت بایزید بستامی کو بھی دیکھا تھا۔ مولانا ضیاء الدین بلخی بلخ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے اور معقولات کے درس میں شہرائے آفاق تھے۔ وہاں ایک باغ تھا اور باغ سے متصل ایک مدرسہ تھا جو فلسفی بلخ کی درسگاہ بنا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ کے پاس تیر و کمان رہتا تھا۔ آپ نے اس سے ایک پرندے کا شکار کیا اور خواجہ سید فخر الدین نے پرندے کے گوشت سے کباب تیار کیے۔ صاحب سیر العارفین نے اس واقعے کو تفصیل سے لکھا ہے۔ فلسفی مذکور صوفیاء سے سخت نفرت رکھتا تھا۔ یہ نفرت دشمنی کی حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ آپ کی آمد کا حال سن کر بحث کرنے کو آپ کے پاس آ بیٹھا۔ آپ نے ازراہ تواضع جو آپ کی عادت ثانیہ تھی ایک کباب اٹھا کر اسے دیا، جس کے نوش کرتے ہی وہ اپنا سارا پڑھا لکھا بھول گیا اور بے خود ہو گیا۔ آپ نے ایک دوسرا کباب اس کے منہ میں ڈالا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر فلسفی قدموں میں گر گیا اور توبہ کرنے لگا۔ پھر مرید ہونے کی درخواست کی۔ آپ نے اسے اپنا مرید بنا لیا۔ آپ کے باطنی فیوض سے وہ درویش کامل بن گیا۔ بلخ سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ غزنی پہنچے اور یہاں حضرت شمس العارفین عبد الواحد سے ملاقات کی۔ یہ بزرگ حضرت نظام الدین ابو المعید کے پیر و مرشد تھے۔ حضرت خواجہ ان کے مہمان رہے۔ دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کی صحبت سے خوب لطف اٹھایا۔ غزنی سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ لاہور تشریف لائے۔ لاہور سے حضرت خواجہ براہ سمانہ پٹیالہ دہلی اور پھر اجمیر تشریف لائے۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب لاہور پہنچے تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک سے فیضیاب ہوئے۔ لاہور میں حضرت شیخ حسین زنجانی اور آپ کے درمیان بے حد محبت ہو گئی۔ پروفیسر نظامی نے بعض مشائخ کی طرف کشف المحجوب سے متعلق حضرت محبوب الہی کا یہ قول منسوب کیا ہے۔ کتاب در نظامی فارسی میں حضرت محبوب الہی کا یہ قول ہے کہ کشف المحجوب حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ اگر کسی کو پیر و مرشد میسر نہ ہو اور وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے تو اس کے لیے پیر پیدا ہو جائے گا۔ میں نے اس کتاب کا پورا مطالعہ کیا ہے۔ صاحب سحر الاقطاب کا بیان ہے کہ حضرت خواجہ 40 درویشوں کے ساتھ
ساتھ اجمیر وارد ہوئے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے 40 ساتھیوں کی جماعت کے ساتھ آپ کا سرزمین ہند میں قدم رکھنا بتایا ہے۔ کتاب احوال علماء فرنگی محلی میں علامہ عبدالحی فرنگی محلی کا ایک قول نقل ہے جس میں اودھ کے مشہور قاضی حضرت قاضی قدوہ کو حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا مرید اور غریب نواز کے ساتھ آپ کا اجمیر جانا بتایا ہے۔ تاریخی حقائق یہ ہیں کہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ شہاب الدین غوری کے آخری حملے ترائن کی دوسری جنگ 1192 عیسوی سے پہلے اجمیر تشریف لائے۔